الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وعلى الله فليتوكل المتوكلون صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، بھائی میں نے کہا کہ طلبہ آگے کے سب اندر پورا خالی پڑا ہوا، اندر باہر کے حصے کے طلبہ اندر آ جائے۔ آج میں نے جس عنوان پر گفتگو کا ارادہ کیا ہے اس کا تعلق ہماری باطنی کیفیت سے، ہمارے اخلاق سے اور ہمارے قلب اور دل کی دنیا سے۔ جس عنوان پر گفتگو کا ارادہ ہے وہ عنوان توکل ہے۔ جیسا کہ میں نے قرآن پاک کی آیت ابھی پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنے والے کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ دراصل یہ آیت حضرات انبیاء علیہ السلام کی بات کو نقل کیا گیا ہے اس آیت میں۔ ہر دور میں انبیاء علیہ السلام کے زیادہ تر لوگ مخالف رہے، جو مخالفت کرتے تھے وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کو ایذا رسانی اور تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام ان ایذا رسانی کرنے والوں کو یہی جواب دیا کرتے تھے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں صحیح راستے کی ہدایت عطا فرمائی ہے، ہم اس پر کیوں نہ بھروسہ کریں؟ ہر بھروسہ کرنے والوں کو تو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ توکل سے متعلق قرآن پاک میں ایک نہیں بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، مومنین کو توکل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور توکل کی فضیلت بیان کی۔ ایک جگہ ارشاد ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ دنیا میں کتنے بھی بڑے مسائل ہوں، کتنی بھی بڑی مصیبت ہو، کتنی بھی بڑی مشکلات ہوں، اللہ پر اگر کوئی آدمی بھروسہ کر لیتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ ان مسائل، ان مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے اللہ کافی ہوتا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ کے فضل سے آپ کا معمول یہ ہے کہ مومنین کے ساتھ
نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اگر آپ سخت گیر ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو یہ صحابہ کرام آپ کے پاس سے اٹھ کر بھاگ جاتے، کوئی آپ کے دست مبارک پر ایمان لانے والا نہیں ہوتا، کوئی آپ کی پیروی کرنے والا نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کر دیجئے، واستغفر لہم، اور آپ ان کے لیے استغفار کیا کیجیے۔ اسی میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والے سے محبت کرتے ہیں۔ اس طرح سے اور بھی آیات میں ہے، اللہ تعالیٰ نے توکل کی فضیلت اور توکل کا حکم دیا ہے۔ توکل کس کو کہتے ہیں؟ توکل کہتے ہیں انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ یقین کر لے اور اس بات پر ایمان لے آئے کہ دنیا میں کوئی بھی نفع کا نہ مالک ہے اور نہ نقصان کا مالک ہے۔ اگر ساری دنیا کے لوگ اگر کسی کو نفع پہنچانے کا ارادہ کر لیں لیکن اللہ تعالیٰ ارادہ نہ کرے تو ساری دنیا کے لوگ پوری قوت کے ساتھ اس کو نفع پہنچانے کی کوشش بھی کر لیں گے، لیکن جب اللہ نہیں چاہے گا تو اللہ اس کو نہ کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اور ساری دنیا کے لوگ اگر کسی کو نقصان اور تکلیف پہنچانے پر آ جائیں اور اللہ نہیں چاہے گا کہ اس کو تکلیف پہنچے تو پوری دنیا کی قوت بھی اسے تکلیف پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اسی بات پر ایمان لانا، یقین کر لینا اور ہماری زندگی کے ہر مرحلے میں اس بات کا خیال رکھنا، اسی کا نام توکل ہے۔ اسی طرح سے توکل ہی کے مفہوم میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تفویض۔ بعض دعاؤں میں ہے وہ فوض امری الی اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تفویض کے مفہوم کو بیان اس طرح کیا گیا ہے کہ تفویض دراصل کہتے ہیں اسباب نہ ہوں پھر بھی اللہ پر بھروسہ کیا جائے، اسباب نہ ہوں پھر بھی اللہ پر بھروسہ کیا جائے، اسے تفویض کہتے ہیں۔ اور اسباب اختیار کر لینے کے بعد ان اسباب کے مطابق اللہ کامیاب کرے گا یا نہیں کرے گا، اس خیال اور اس عقیدے اور اس یقین کا نام توکل ہے۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو توکل تفویض سے زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی حکم دیا ہے توکل کا وہاں اسباب اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی میں پہلے اونٹ کو باندھ دوں پھر اللہ پر بھروسہ کروں یا پھر اونٹ کو کھلے چھوڑ دوں پھر اللہ پر بھروسہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کو باندھ دو پھر اللہ پر بھروسہ کرو کہ میرا باندھنا کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اس لیے حافظ قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک آدھ جگہ ہی تفویض کا لفظ استعمال ہوا ہے، ورنہ اکثر جگہ میں اللہ تعالیٰ نے توکل کا لفظ استعمال کیا ہے، اس لیے کہ شریعت کا منشا یہ ہے کہ انسان اسباب بھی اختیار کرے اور اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے۔ ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان ایسے حالات سے گزر جائے جہاں اسباب اختیار کرنا بھی اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ جب اسباب اختیار کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ایسے موقع پر یہی ہے کہ تفویض ہونی چاہیے۔
جب سونے کی دعاؤں میں سے جو دعائیں منقول ہیں انہی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک، اے اللہ میں نے اپنے سارے معاملات آپ کے حوالے کر دیے۔ تو یہ فرق ہے تفویض میں اور توکل میں۔ لیکن اسباب انسان کے بس میں ہو اور پھر وہ اپنی لاپرواہی کے ذریعے سے، لاپرواہی کی وجہ سے اسباب اختیار نہ کرے، پھر بھی اللہ پر بھروسہ کرے، تو یہ نہ تو شریعت میں پسندیدہ ہے، شریعت میں اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے، اس کو توکل نہیں کہتے ہیں، اس کو عربی زبان میں اتکال یا توکل کہتے ہیں۔ تو توکل اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ یہ کرنا کہ ہم نے تو اسباب اختیار کیے ہیں اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، باقی ان اسباب کی بنیاد پر ہمیں کامیاب کرنا صرف اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ چاہے تو کامیاب کرے گا، اللہ چاہے تو کامیاب نہیں کرے گا۔ یہ توکل دراصل توحید کا ایک حصہ ہے۔ جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو جب بندہ اپنی زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو صرف زبان سے کہنے کا نام توحید نہیں ہے، زبان سے صرف کہنا اس کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا عقیدہ رکھنا، اس کا خیال رکھنا، اس کا یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی محبت کرنے کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کرنے کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کسی طرح کی امید قائم کی جائے۔ دنیا کا کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کسی طرح کی امید قائم کی جائے۔ پانی سے امید قائم کی جائے، کھانے سے امید قائم کی جائے، اولاد سے امیدیں قائم کی جائیں، ماں باپ سے امیدیں قائم کی جائیں، یار دوست سے امیدیں قائم کی جائیں، کسی بھی مخلوق سے امید قائم کی جائے، کوئی مخلوق اس لائق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کسی طرح کی امیدیں وابستہ کی جائیں، بلکہ امیدیں صرف اور صرف اللہ کے ساتھ وابستہ رکھی جائیں کہ اللہ تعالیٰ میری ہر امید کو پوری کرنے والا اللہ ہے۔ اسی کا نام دراصل توکل ہے اور یہی توحید کا ایک حصہ بھی ہے۔ اب اگر ہم اپنی زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہیں، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن جب ہم اپنی زندگی میں یہ بھروسہ کرتے ہیں کہ اگر ہماری تجارت ہی ہمیں کھلا رہی ہے، ہمارا کاروبار ہی ہمیں رزق دے رہا ہے، ہمارا ہنر ہی ہمیں کامیاب کر رہا ہے، ہماری ذہانت ہی ہمیں آگے بڑھا رہی ہے، ہمارا حوصلہ ہی ہمیں بلندیوں تک پہنچا رہا ہے، ہمارے اونچے درجے کے جذبات ہی ہمارے پیروں کے نیچے کامیابی لا کر رکھ رہے ہیں، اس طرح کے جو خیالات آتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہی سب کچھ ہمارے کر رہے ہیں، ماں باپ سوچ رہے ہیں کہ ہماری اولاد ہی سب کچھ کر رہی ہے اور کر لے گی، لہذا اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، یہ شریعت کے منشا کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اسباب ہیں
ان اسباب کو تو اختیار کرنا چاہیے۔ تجارت ایک سبب ہے، رزق کے لیے تجارت اختیار کرنا ہے، کاروبار ایک سبب ہے، رزق حاصل کرنے کے لیے کاروبار اختیار کرنا ہے، مزدوری کرنا ایک سبب ہے، رزق حاصل کرنے کے لیے اس مزدوری کے سبب کو اختیار کرنا ہے، لیکن اس کاروبار کی وجہ سے یقیناً ہمیں روزی ملے گی، یہ اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اس تجارت کی وجہ سے روزی ہمیں ملے گی، یہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ مزدوری کے لیے کوشش کریں گے، لیکن کیا مزدوری سے ہماری زندگی گزر جائے گی، اس کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ دوا ہمارے لیے شفا کا ذریعہ ہے، لیکن کیا دوا کھائیں گے تو کیا بیماری ختم ہو جائے گی، یہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے والد مرحوم حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب جو معرف القرآن کے مصنف ہیں، مؤلف ہیں، اور بہت سارے علمی اور تحقیقی کام انہوں نے حضرت نے فرمایا ہے، پاکستان کے مفتی اعظم کہلاتے تھے اپنے زمانے میں۔ حضرت کے ایک معالج کا ایک واقعہ بیان کیا ہے، وہ ایک بڑے ہاسپٹل کے انچارج تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں بارہا ایسا ہوا ہے کہ میں شام کے وقت جب ہاسپٹل سے میں جاتا تھا تو چونکہ میں ہاسپٹل کا ذمہ دار تھا اور ہر مریض کے بارے میں مجھے اطلاع تھی کہ اس کی صحت کا سلسلہ کہاں تک جاری رہے گا اور اس پر دوا کہاں تک کارگر ثابت ہوگی، وہ مجھے علم رہتا تھا۔ میں شام کے وقت میں جاتا تھا اور وہاں کے کارکنان کو یہ حکم دے دیتا تھا کہ وہ فلاں مریض کا اندازہ یہ ہے کہ کل 7 یا 8 بجے تک یہ رہے گا اور اس کے بعد یہ دنیا سے چلا جائے گا، اور بیڈ نمبر 7 کا مریض وہ اس کی صحت 80% 90% ٹھیک ہو گئی ہے اور رات بھر میں مزید اچھی ہو جائے گی، تو اس کے گھر کے لوگوں کو بلا کر کے اس مریض کو اس کے حوالے کر دینا۔ اور بیڈ نمبر 8 کا مریض وہ 80% یہ طے ہو چکا ہے کہ اب یہ زندہ نہیں رہنے والا ہے، لہذا وہ فلاں صبح 6 بجے ہی ان کے گھر کے لوگوں کو بلا لینا اور پھر ان کے حوالے کر دینا۔ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں کبھی یہ کہہ کر چلا جاتا تھا، لیکن جس مریض کے بارے میں نے یہ تشخیص کر دی تھی کہ یہ مر جائے گا 7-8 بجے تک وہاں سے لے کر آ جانا، وہ مریض زندہ رہتا ہے، اور جس مریض کے بارے میں نے تشخیص یہ کر دی تھی کہ یہ 80-90% یہ ٹھیک ہو چکا ہے، لہذا صبح اس کے گھر کے لوگوں کو بلا کر پیمنٹ لے کر اس کو واپس کر دینا، وہی مریض مر چکا ہوتا ہے۔ یہ کئی ایسے واقعات ہیں، وہ خود اپنے ہاسپٹل کے انچارج ہیں، وہ خود بیان فرماتے ہیں۔ تو یہ جو دوا ہے، یہ علاج ہے، یہ سبب ہے، اور اس سبب کو کارگر اور مفید بنانے والی ذات ایک اور ہے جو مسبب الاسباب ہے۔ سبب کام نہیں کر سکتا ہے جب اللہ نہ چاہے، اور سبب نہ ہو پھر بھی وہ سبب کام کر سکتا ہے اگر اللہ چاہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھری کو اللہ نے حکم دیا، چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن حضرت اسماعیل کے گردن پر وہ چھری نہیں چلی، اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم کو بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا، آگ کا کام تھا جلانا، لیکن حضرت ابراہیم کو آگ نے جلایا نہیں، یہ اللہ کا حکم تھا۔ ہمیں سبب اختیار کرنا ہے، لیکن سبب کو خدا نہیں سمجھنا ہے۔ خدا تو دوسرا ہے جو سبب کو سبب بنا کر اس کو مؤثر بنائے گا۔ حضرت ہی کا ایک واقعہ ہے، وہ ایک مثال دے کر سمجھاتے ہیں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایک ٹرین چل رہی تھی، ایک دیہاتی نے دیکھا کہ ایک آدمی ہری جھنڈی دکھاتا، ٹرین رکی ہوئی تھی، ایک آدمی نے ہری جھنڈی دکھائی تو ہری جھنڈی دکھاتے ہی ٹرین کا چلنا شروع ہو گیا۔ کسی نے دیکھا، دیہاتی نے دیکھا کہ بھائی ایک ہری جھنڈی نے اس نے حرکت دی،
اور ٹرین کا چلنا شروع ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ہری جھنڈی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ایک بڑی ٹرین دکھاتے ہی بھاگ جاتی ہے۔ وہ دیہاتی بھاگتا ہوا گیا اور اس ہری جھنڈی والے ہری جھنڈی کو پوجنا شروع کر دیا، اس کو سلامی دینا شروع کر دیا۔ واقعی کیا ہری جھنڈی ہے، اس کے اندر کتنی زبردست طاقت ہے کہ یہ اس کو دکھاتے ہی ہیں کہ اتنی بڑی ٹرین آگے بڑھ جاتی ہے۔ جس کے ہاتھ میں ہری جھنڈی تھی اس نے سمجھایا کہ ایسا نہیں ہے، اس جھنڈی کے اندر کچھ بھی طاقت نہیں ہے، جھنڈی کو تو میں حرکت دیتا ہوں۔ اب جب اس دیہاتی نے سنا کہ اس جھنڈی کو میں حرکت دیتا ہوں، تب یہ جھنڈی حرکت کرتی ہے، اور جھنڈی حرکت کرتی ہے تو ٹرین آگے بڑھتی ہے۔ اس دیہاتی نے اس آدمی کو پوجنا شروع کر دیا، عبادت کرنا شروع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ جب اس ہری جھنڈی کو حرکت دیتے ہیں تو اتنی بڑی ٹرین آگے بڑھنے لگتی ہے۔ پھر اس نے سمجھایا کہ میرے اندر بھی یہ طاقت نہیں ہے، جب میں یہ ہری جھنڈی کو حرکت دیتا ہوں تو ٹرین کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ اس سگنل کو دیکھ کر کے وہ گاڑی کو چلاتا ہے، اور اس چلانے کی وجہ سے وہ آگے بڑھتی ہے۔ اب وہ دوڑتا دوڑتا اس ڈرائیور کے پاس گیا اور کہا کہ آپ بڑے طاقتور آدمی ہیں، آپ کسی چیز کو حرکت دیتے ہیں جس کی وجہ سے اتنی بڑی ٹرین آگے بڑھ جاتی ہے۔ اس نے بھی سمجھایا کہ میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، یہاں ایک مشین ہے، اور اس مشین کے اندر بھاپ تیار ہوتا ہے، اور اس بھاپ کو اتنی طاقت فورس دیا جاتا ہے، طاقت دی جاتی ہے، جس کے ذریعے سے ٹرین آگے بڑھتی ہے۔ اس کا دماغ کھلا اور یہ کہا کہ اس بھاپ کو بھی بنانے والا اللہ کی ذات ہے، جس نے بھاپ کو بھی بنایا اور بھاپ کے بعد ڈرائیور کو بنایا، ڈرائیور کے بعد اس سگنل والے کو بنایا، اور اس سگنل والے نے ہری جھنڈی کو دکھایا جس کے ذریعے سے ٹرین کا پورا نظام چل رہا ہے۔ ایک کافر جب اس حرکت کو دیکھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سارے اسباب کے تحت ہو رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اسباب سبب کے درجے میں ہیں، یہ اسباب کچھ بھی نہیں ہیں اگر ان اسباب کو اللہ تعالیٰ مؤثر نہ بنا دیتا۔ ایک کافر جب دوا کھاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دوا ہی میرے لیے شفا کا ذریعہ ہے، یہ دوا ہی مجھے شفا بخشے گی، لیکن جب مومن دیکھتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ مومن دیکھتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ دوا تو ایک سبب ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی شفا دیتا ہے، خواہ ہم دوا کیسی بھی کھا لیں، اگر وہ دوا کو شفا کا ذریعہ نہ بنائے تو یہ دوا ہمیں شفا نہیں بخش سکتی۔ ایک مومن اور کافر کی سوچ میں یہی فرق ہے۔ سبب جو ہم دنیا میں اختیار کرتے ہیں، شریعت کا حکم ہے کہ یہ سبب اختیار کیا جانا چاہیے۔ ان اسباب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک سبب ہے جس کا سبب بننا عام طور پر سبب بنتا ہے، مثلا کھانے کے بعد ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا پیٹ بھرتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد بھی پیٹ نہیں بھرتا ہے، پیاس لگتی ہے، پانی پیتے ہیں تو پیاس دور ہوتی ہے، کبھی نہیں ایسا ہوتا ہے کہ پیاس نہیں پانی پیے تو پیاس نہ بجھے۔ ان اسباب کا اختیار کرنا ہر ایک پر فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی ان اسباب کو اختیار کرتا ہے تو یہ حرام ہے، گناہ ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور اللہ ہی کھلائے گا لہذا میں کھاؤں گا ہی نہیں، یہ سبب کا اختیار کرنا ضروری ہے، اس کا ترک کرنا چھوڑنا یہ حرام ہے۔ اگر کوئی شخص اس سبب کو چھوڑتا ہے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ گناہ کا مرتکب ہو کر مرے گا۔ دوسرا سبب وہ ہے جس کا سبب اور مؤثر ہونا کا وہم ہوتا ہے، یقین نہیں ہوتا ہے۔ مثلا بیمار جب
دوا کھاتا ہے تو دوا واقعتاً شفا کا ذریعہ بن جائے یہ کوئی یقینی نہیں ہے۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ دوائیاں کھا رہے ہیں لیکن شفا نہیں ہو رہی ہے۔ ایسے سبب کا اختیار کرنا بھی ہمارے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے تو ضروری ہے، لیکن جو کاملین ہوتے ہیں، جو صدیقین ہوتے ہیں، جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا یقین بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، ان کے لیے تو صحیح ہے کہ وہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دیں، ہاں اختیار کرنا تو اختیار کریں، لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے اختیار کرنا ضروری ہے۔ ایک سبب کا تیسرا درجہ ہوتا ہے وہمی ہوتا ہے۔ وہ وہم یہ ہے کہ مزدوری کروں گا، پیسہ جمع کروں گا۔ اس کی ایک مثال میں نے بچپن میں ایک انگریزی کتاب میں پڑھی تھی، ایک مثال، ایک آدمی سر پہ انڈا لے کر جا رہا تھا، 10-50 انڈے تھے، اور یہ سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ گھر لے جا رہا ہوں اور لے کر جاؤں گا تو ان انڈے سے مرغیاں نکلیں گی، اور جب مرغیاں بڑھ جائیں گی تو بہت سارے انڈے ہوں گے، بہت ساری مرغیاں ہوں گی، ان مرغیوں کو بیچ کر کے بکرے خریدوں گا، بکرے بچے دیں گے، بکریاں بچے دیں گی، اور پھر بہت سارے بکرے ہو جائیں گے، ان سب کو بیچ کر کے گائے اور اونٹ خریدوں گا، اور پھر بہت سارے گائے اور اونٹ ہو جائیں گے، اور پھر ان سب کو بیچ کر کے بہت بڑا مالدار بن جاؤں گا، اور پھر بہت بڑا مالدار ہو کر بلڈنگ کھڑی کر دوں گا۔ اتنے میں اس کا پیر لگ گیا، گر پڑا، سارے انڈے ٹوٹ گئے۔ تو سبب کا ایک درجہ یہ بھی ہے، یہ وہم ہے، اس کے چکر میں پڑنا نہیں چاہیے، یہ حرص ہے، یہ لالچ ہے، اس کے چکر میں پڑنا یہ گناہ ہے، ایسی حرص کرنا یہ توکل کے خلاف ہے۔ تو خیر بات میری اور بھی تھی، میں بات نہیں کر سکا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی جس درجے کا توکل ہونا چاہیے ہمیں نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔